बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानियों के साथ एक मजाक किया है जिसको हम ज़्यादा अप टू डेटेड लैंग्वेज में प्रैंक कहते हैं। एक मजाक खेज मजाक किया है। इसलिए कह रही हूँ कि मजाक किया है क्योंकि हमें बिल्कुल ये बताया नहीं गया था कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, बल्कि तासुर यही दिया जा रहा था इस हुकूमत की तरफ से कि आने वाले दिनों में आवाम को राहत दी जाएगी, फ्यूल की प्राइसेस कम होंगी, बिजली की प्राइसेस कम होंगी, क्योंकि ज़ाहिर पता है जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। और पिछले कुछ अरसे में, पिछले 4 महीनों में हर चीज़ महंगी हो रही थी, आसमान से बातें कर रही थी। फिर उसके बाद आज़ादी का दिन आता है और उस दिन तो खैर किसी को भी तवक्को नहीं थी कि आज़ादी का तोहफा हमें पाकिस्तान की हुकूमत इस तरह से देगी कि पेट्रोल सस्ता करने के बजाय पेट्रोल 7 रुपये महंगा करेगी। बस फिर क्या था, जब ये 7 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ तो उसके बाद असल सर्कस शुरू हुआ। इसलिए मैं कह रही हूँ असल सर्कस शुरू हुआ क्योंकि आवाम के साथ मजाक दर मजाक किया जा रहा है। हुकूमत नून लीग की है, पीपल्स पार्टी का भी उसमें शेयर है। मैं ये नहीं कह रही कि पीपल्स पार्टियों को बरी जिम्मा किया जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नून लीग के हैं, तो जिस पार्टी के वजीर आजम हैं और जिस पार्टी के वजीर खजाना है, सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। चाहे हुकूमत जितने चाहे मर्जी किलोमीटर की हो, चाहे हुकूमत सिर्फ वफाक में हो, लेकिन पूछा पूरे पाकिस्तान के बारे में जाएगा। और ये सब बातें नून लीग को मालूम थी क्योंकि ये हुकूमत बाय चॉइस ली। अच्छा, अब हुकूमत ले ली, सर्कस भी शुरू हो गया। सर्कस की तरफ मैं आती हूँ, वहीं से हम पहला सवाल करेंगे। लेकिन इस सर्कस से पहले नून लीग की इनकॉम्पिटेंसी भी सामने आ गई। मतलब शहबाज शरीफ साहब हो, मिफ्ता इस्माइल साहब हो, ये हमें पता चल गया कि वो कितने पानी में है, वो आवाम को डिलीवर नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है तो सबसे पहला इमीडिएट रिएक्शन किसी और की तरफ से नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी है मरियम नवाज, उनकी तरफ से आता है। और वो स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कहती हैं कि भाई वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती। नवाज शरीफ साहब जो हैं इस बिल्कुल हक में नहीं थे कि कीमतें बढ़ाई जाएं। अगर फिर भी कीमतें बढ़ाई जा रही थी और ये फैसला हुआ था कि नहीं जी ये कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है, तो जो नवाज शरीफ साहब है जो कि ताहयात कायद है नून लीग के, वो मीटिंग से उठ करके चले गए। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या नून लीग ताहयात कायद की बात नहीं मान रही है? नून लीग क्या पूरी की पूरी शहबाज शरीफ साहब ने टेक ओवर कर ली है? अब प्रेसिडेंट पीएमएलएन की बात जो कि वजीर आजम है वो मानी जाएगी? बहुत सारे सवालात हैं, मुझे नहीं पता इनके जवाब क्या मिलेंगे। लेकिन आज मेरे साथ मौजूद है बहुत ही सीनियर मेंबर पीएमएलएन के जावेद लतीफ साहब। इनको आज बुलाने के 2 मकसद थे। एक तो ये कि खुलकर बात करते हैं, दूसरी बात ये है कि इनका स्कूल ऑफ थॉट ऑब्वियसली नवाज शरीफ मरियम नवाज के ज्यादा करीब भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते से मैं लंदन में हूँ और मेरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई। तो जिस दिन मेरी उनसे मुलाकात थी उस दिन लकीली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली जावेद लतीफ साहब की भी मुलाकात हुई। तो उनकी भी जो गुफ्तगू हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, मैं उसकी भी क्या कहते हैं गवाह हूं कि मुझे पता है कि इन्होंने क्या उनसे बातें की। सो मुझे लगा कि इनसे बेहतर आज के दिन के लिए कोई गेस्ट नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे शंताना गुलजार साहिबा ज्वाइन करेंगी, वन ऑफ वेरी वेरी सेन वॉइस फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे शर्मिला फारूकी साहिबा ज्वाइन करेंगी। आज के शो के अंदर मैं इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करूंगी कि भाई सीधी बात यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं मानी जा रही है और नवाज शरीफ साहब की बात नहीं मानी जा रही है, और नवाज शरीफ साहब क्योंकि ताहयात कायद है, तो क्या वो इस्तीफे का मुतालबा करेंगे शहबाज शरीफ साहब से? क्योंकि पार्टी का एक डेकोरम होता है, कायद, ताहयात कायद प्रेसिडेंट से ऊपर होता है। जावेद लतीफ साहब मेरे साथ बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद भाई, मैं ऑलरेडी आवाम को इब्तदाइये में देखने वालों को बता चुकी हूँ कि आपकी हालिया दिनों में, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते एक मुलाकात हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। मैं आपकी बातें अमानत हैं, मैं जब तक आप नहीं करेंगे वो मैं ऑन एयर नहीं करूंगी, लेकिन मुझे पता है कि आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है। मैं सादा सवाल आवाम के लिए, क्योंकि आप हुकूमत में रखना चाहती हूँ कि ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज किया गया है, जावेद लतीफ साहब, आप इसकी मजम्मत करते हैं? देखिए, अभी जो बिनश आप जितना मैंने आपको सुना है उसमें आप कह रही थी कि हुकूमत बाय चॉइस ली है। ये बात गलत है। इसलिए हमने मजबूरन ली है ये हुकूमत, और हुकूमत लेने की वजह जो थी वो यही थी कि सियासी जमातें रियासत को, अवाम को रिलीफ देने के लिए, मजबूत करने के लिए रियासत को, मईशत को हालात सामने रखते हुए दुनिया के अपने तो सियासी जमातें ख़ुद को कुर्बान करती हैं रियासत के लिए। बदकिस्मती ये है कि 70-75 सालों में पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात जो है उसको कुर्बानी नहीं देना पड़ी रियासत के लिए, मगर ये कुर्बानी
ہم نے دی، اتحادی جماعتوں نے دی، اور اپنی سیاست کی قربانی دے کر ہم نے ریاست کو بچانے کی کوشش کی۔ اب جو بات آپ کر رہی ہیں مہنگائی کے حوالے سے، آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ اپنے خود پروگراموں میں یہ بات کرتی تھیں کہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے معیشت کا، آپ خود بات کرتی تھی کہ 2 وقت کی روٹی کو لوگ ترس گئے، آپ خود یہ بات کرتی تھی کہ پیٹرول کے ریٹ، ادویات کے ریٹ، آٹے، چینی، گھی کے ریٹ کیا ہو گئے ہیں، یہ باتیں آپ خود کیا کرتی تھی۔ تو 4 ماہ کے اندر 4 سال کا گند جو ہے کیا کوئی صاف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے؟ یہ اپریشیٹ کرنے کی بجائے کہ 4 ماہ کے اندر ہم نے سیاست کی بھی قربانی دی، ہم نے برا بھلا بھی سنا، آپ جیسے لوگوں سے بھی، دیگر لوگوں سے بھی سن رہے ہیں، مگر یہ ہمارا جذبہ، ہماری قربانی جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مقبول بیانیہ نہیں ہوگا، یہ مقبول بات نہیں ہوگی، اس لیے نہیں کوئی ہمیں اس بات کو سرائے گا کہ جناب انہوں نے آج اگر ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ 6 روپے لیٹر تیل بڑھ گیا یا 10 روپے لیٹر تیل بڑھ گیا یا 20 روپے کم ہونا چاہیے تھا، عالمی منڈی میں تیل کم ہے، ریٹ کم ہوئے ہیں تو یہاں بھی کم ہونا چاہیے، یہ باتیں ضرور آپ کر سکتی ہیں، مگر جو 4 ماہ میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے جو انیشیٹو لیے ہیں، سخت فیصلے کیے ہیں، غیر مقبول فیصلے کیے ہیں، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہم جیسے لوگ ناراض ہیں اس بات پہ کہ اگر آپ تیل کی قیمتیں بڑھائے بغیر چارہ نہیں تھا تو مفتاح اسماعیل کو 1 دن پہلے یا بڑھانے سے کم از کم پہلے پبلک کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا، آج کی پریس کانفرنس کی بجائے اس کو 1 دن پہلے کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات درست ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ نواز شریف 1 روپیہ بھی اور چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دے جس طرح وہ اپنے ادوار میں دیا کرتے تھے، مگر بینش یہ بھی کوئی سوچے کہ 2017 کا جو پاکستان تھا اس سے اگر آج موازنہ کریں تو آپ کو 2017 کا نواز شریف کا دور بہتر نظر آئے گا۔ اس کا مجرم کون ہے؟ اس حالت میں پاکستان کو پہنچانے کے پیچھے جو سازش تھی، جو کردار تھے، ان کو بھی بینش بے نقاب کرنا چاہیے، اور وہ کردار تھے، اس میں بڑا کردار تھا ثاقب نثار کا، اس کا ایک بڑا ایکٹر تھا جس کا نام عمران خان ہے، جس نے نالائکی، نااہلی اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست قربان کر دی۔ مگر ہم نے تو سیاست قربان کی ہے ریاست کے لیے، یہ بھی چیزیں بتانی چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بالکل بتائیں جاوید بھائی، آپ بتائیں، مجھے الاؤ کریں جاوید بھائی، ایک سپلیمنٹری سوال کرنا الاؤ کیجیے، آپ ہی کے ساتھ بنی ہوئی ہوں میں ابھی، میں بالکل آپ کی بات مان رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، میں اپریشیٹ بھی کر دیتی ہوں، واہ واہ جی، بہت بہت اچھا کام کیا، 7 روپے آپ نے پیٹرول بڑھا دیا، لیکن جاوید بھائی یہ باتیں مجھے نہ بتائیں، یہ باتیں آپ نے میاں صاحب کو بتا رہی ہیں، میاں صاحب ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے تھے، یہ مریم نواز ہمیں بتا رہی ہیں۔ اب مریم نواز کو اتنا دکھ درد ہے عوام کا، جو کہ بالکل ہے، میں مانتی ہوں ان کو ہے، وہ بھی سڑکوں پہ نکلے نا اور پرائم منسٹر سے کہیں کہ استعفیٰ دے، اتنی مہنگائی کر دی۔ یہ ساری باتیں جاوید صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں 100% ٹھیک ہے، لیکن میاں صاحب کو کون سے، پہلے میاں صاحب اور شہباز صاحب تو سیم پیج پر آئے۔ آپ مجبوری سمجھ رہے ہیں اگر شہباز شریف کی بحیثیت پرائم منسٹر کے وہ ان کی مجبوری تھی، تو یہ مجبوری تو میاں صاحب کو بھی سمجھنی چاہیے۔ جواز کیا ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے نون لیگ ایک ہے؟ مجھے جواز سمجھا دیں۔ نہیں بینش، جس طرح آپ میری چھوٹی بہن ہیں آپ، مگر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ واہ 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 کریں، اور میں بینش سلیم کہتی ہوں کہ واہ واہ 7 روپے آپ نے تیل بڑھا دیے، میرا خیال ہے اس طرح ہمارا مذاق نہ اڑائیں۔ بات یہ ہے کہ پچھلے 4 ماہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ بینش سلیم کے سامنے ہے۔ اب آ جائیں، جو باتیں ہو رہی ہیں یا جو آج آپ سننا چاہتی ہیں، تو مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، یہ بھی قوم کو بتایا جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کون کر کے گیا تھا اور کون اس سے منحرف ہوا، اور اس کی قیمت پاکستانی قوم کو ادا کرنی پڑی۔
اس کی قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے, اس کی قیمت یہ قومی حکومت ادا کر رہی ہے, اس کی قیمت بینش سلیم سے جو باتیں ہم سن رہے ہیں, جو پبلک سے سن رہے ہیں, وہ ہم ادا کر رہے ہیں. یہ بھی قوم کو کم از کم بتایا جانا چاہیے کہ دیکھیں اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب آنا چاہیے, یہ کہتے ہیں کہ آزادی چاہیے, بینش مجھے یہ کوئی بتائے کہ روڈ میپ یہ آزادی کا جو پرچم اٹھا کے پچھلے 4 ماہ سے چل رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ سازش ہوئی ہے, جو کہہ رہا ہے کہ انقلاب آئے گا, اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ کیا سر بتا دیا جاوید بھائی, انہوں نے جلسے کرنے ہیں, جلوس کرنے ہیں, قیمت کس طرح نیچے آئے گی, پیٹرول کے ریٹ کیسے کم ہو, ایک سیکنڈ بینش جی کس طرح آٹے کے ریٹ کم ہوں گے, کس طرح روزگار ملے گا, جو 4 سالوں میں کیا دھرا اس نے, قرضے اس میں بڑے تھے, کرپشن اس میں بڑی تھی, مہنگائی اس میں بڑی تھی, ڈالر کی اونچی اڑان اس دور میں ہوئی تھی, یہ ساری چیزیں 4 سال میں آپ کر نہ سکے, اور آج قوم کو یہ بات دھوکہ دے کے کر رہے ہو کیونکہ حکومت آپ سے چلی گئی. اور کیا انقلاب اس چیز کا نام ہے, آزادی اس چیز کا نام ہے کہ دوبارہ آپ کو اقتدار میں بٹھا دیا جائے تو یہ انقلاب آ جائے گا, آزادی مل جائے گی آپ کو؟ اور 4 سال آپ کیا آزاد نہیں تھے؟ ہاں ایک بات ضرور ہے بینش, ہم آزاد ہوئے مگر ہم آزادی کے مقاصد حاصل نہیں کر سکے, اور آزادی کے مقاصد حاصل کرنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ عمران جیسے کردار ہیں جو 70-75 سالوں میں مختلف شکلوں میں آتے رہے اور پاکستانی قوم کا بیڑا غرق, پاکستان کا بیڑا غرق, اداروں کا بیڑا غرق کرتے رہے اپنے مفادات کے لیے. یہ سازشی ٹولوں کے مورے تھے جنہوں نے 70-75 سالوں میں قوم کی یہ حالت کر دی ہے. حقائق یہ ہیں. ٹھیک ہے جاوید بھائی, حقائق آپ نے مجھے بھی بتا دیا, عوام نے بھی سن لیے, سیدھی بات کے دیکھنے والوں نے بھی سن لیا. سر آخری سوال ہے بھائی, ہمیں عمران خان صاحب نے بتایا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ستمبر کے آخر میں جو ہے پاکستان آ رہے ہیں, واپس آ کر نواز شریف صاحب کریں گے کیا؟ شہباز شریف صاحب کے ساتھ حکومت کریں گے یا عمران خان کے ساتھ اپوزیشن کریں گے؟ یہ بس بتا دیجیے, فائنل کوسچن ہے. دیکھیے جب نواز شریف پاکستان میں تھے, حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں, ایک سیاستدان کا, ایک جماعت کے سربراہ کا رول کیا ہوتا ہے اپوزیشن میں, یہ آپ بہتر جانتی ہیں. حکومت میں ہو تو کیا رول ہوتا ہے یہ بھی آپ جانتی ہیں. میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل انتخابات میں ہے, ان مسائل کا حل فریش مینڈیٹ میں ہے. جب تک آپ قوم کا نیا اعتماد نہیں حاصل کریں گے, آپ اس وقت تک سخت فیصلے نہیں کرنے چاہیے. آپ کو یہ مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے, اور جو حکومت بنے گی, جس جماعت کی بھی بنے گی, اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا. اس میں وہ اپنی وہ ترتیب دے سکتی ہے, وہ قوم کو بتا سکتی ہے کہ میرا یہ روڈ میپ ہے, اس سے چلنے سے سال بعد یہ ہوگا, 2 سال بعد یہ ہوگا, اور 4 سال بعد اس کا پھل آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. مگر جو آپ کو روز آئے دن یہ ہو کہ یہ حکومت جا رہی ہے, یہ حکومت آ رہی ہے, یہ حکومت 2 دن نہیں ٹھہر سکے گی, اگلے دن عدالت سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, تیسرے دن کوئی مظاہرہ شروع کر دیتا ہے, یہ ساری چیزیں بھی ذہن میں رکھ کے آگے چلنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور ادارے, آج بھی میں یہ کہوں گا کہ جس قومی حکومت میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کی نیت پر شک نہ کیا جائے, مگر شک کیا جا رہا ہے. ہمیں اس طرح ایک پیج نہیں ملا جس طرح عمران خان کو ایک پیج 4 سال ملا رہا ہے. ارے بھائی یہ سیم پیج ہے نا, بس اسی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, نون لیگ کا موقف آ گیا. شندانہ گلزار پاکستان تحریک انصاف سے, اینڈ شرمیلا فاروقی پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہے. شندانہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دا پیشنس. جس طریقے سے آپ نے جاوید لطیف صاحب کا پورا موقف سنا ہے, آپ کا بھی موقف اسی طرح سنیں گے. فرسٹ تھنگ فرسٹ, آپ لوگ شہباز شریف صاحب کے اتنے اگینسٹ کیوں ہیں شندانہ؟ وہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے آپ لوگوں کے لیے. جس طریقے سے وہ حکومت کر رہے ہیں, جو ان کی پرفارمنس ہے, جو ان کی طرز حکمرانی ہے, وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اچھی ہے. عوام تنگ ہے, آپ پھر بھی ان کے خلاف ہیں. آپ کو تو ان کی تعریفیں کرنی چاہیے. آپ کیوں خلاف ہیں شہباز شریف کے؟
अच्छा शंदाना, there is a distortion in your voice, I can't hear you properly. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को जारी रखेंगे. We'll be back shortly. ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं. आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मेरे साथ बने हुए हैं जी मियां जावेद लतीफ PMLN से, शंदाना गुलजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वेरी ऑनरेबल शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से. शंदाना गुलजार से बात करते हैं. शंदाना, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल छोड़ के गई थी, नहीं सुना, वेरी क्विकली रिपीट कर देती हूँ. शहबाज शरीफ तो आप के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आवाम के लिए तो नहीं है, तो आप क्यों हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ? शुक्रिया दिनेश. देखें, इमरान खान इज अ जायंट, ठीक है, इज अ किंग अमंगस्ट मैन. ना उसके पास टाइम है कि शहबाज शरीफ से खफा हो या नाराज हो या उसे व्हाटएवर जेलस हो, जो भी हो ना, अल्लाह माफी दे, ये 14 क्या 100 पार्टियां भी हो जाए, खान साहब का उनके नजरिए का मुकाबला कर ही नहीं सकते. और वो अवाम ने दिखा दिया. जो पंजाब में भी बाई इलेक्शन गुजरा है उसमें आपने देखा कि पहली दफा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पंजाब ने बिरादरी सिस्टम तोड़ के उसको वोट दिया जिसको वो देना चाहते थे. और माशाल्लाह बावजूद ECP की कोशिश हो के कि वो इलेक्शन भी ऊपर नीचे कर दे जिस तरह उन्होंने किया था PP7 में. तो द पीपल हैव स्पोकन, ठीक है. अब उसको कोई मानता ही नहीं मानता, वो तो हम कन्विंस नहीं कर सकते. हमारे पास क्या है? अदालत है, थाना है, कचहरी है, और ECP इन्हीं के पास जा सकते, फरियाद करनी है, अवाम के पास जा सकते हैं. अब बरक्स इस पे आए जो आपने सवाल पूछा कि हमें क्या मसला है इस इम्पोर्टेड हुकूमत से. देखें, हमें अपने लिए कोई मसला नहीं है. तमाम MNA सेट है, तमाम MPA सेट है, तमाम सेनेटर सेट है PTI के. हमारी स्ट्रेटेजिकली वैल्यू आप देख लें, पंजाब के भी हमारे साथ, AJKG भी हमारे साथ. सिंध बेचारे ने तो कभी जमहूरियत देखी नहीं, और बलूचिस्तान तो छोड़ ही दें, वो तो अफ्रीका है पाकिस्तान का, ठीक. अब अगर हम आराम से बैठे रहे अक्टूबर 2023 तक, आप देखेंगे जैसे एक दूसरे को इशारे पढ़ेंगे. मुझे हिस्ट्री नहीं भूली और किसी को भूल गई हो. जिस किस्म का कचरा नून लीग बोलती थी बीबी शहीद के बारे में, और जिस तरह जबराना सनाउल्लाह खुद पीपल में थे मरियम नवाज साहिबा के बारे में बोलते थे, वो किसी से नहीं भूला, ठीक है. तो ये मुझे कन्विंस करना, वो क्या नाम है, फजल रहमान क्या कहते थे बीबी के बारे में, वो भी किसी को नहीं भूला. इनकी कोई सिवाय बुग़्ज़ इमरान के इनकी कोई नजरिया है ही नहीं. हम आराम से भी बैठ जाओ, हम कर क्या रहे हैं, हम तो जलसे ही कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं, या इलेक्शन लड़ रहे हैं जो इलीगली कर रहे हैं. ये लोग करते रहें, ये तबाही की तरफ जाएंगे. अक्टूबर 2023 तक आप देखिएगा, इस वक्त 40% है इन्फ्लेशन, और ये जो थोड़ा सा इंजेक्शन मिलने वाला है IMF से इनको पैसों का, 1 बिलियन 20-30 मिलियन डॉलर्स का, आप देख लीजिएगा इससे क्या होगा. 2-3 हफ्तों के लिए मार्केट भी ठीक होगी, बिजनेस. लेकिन अगर सितंबर में और मिड सितंबर, लेट सितंबर तक तबाही ना शुरू हुई, आप मुझे इसी शो पे बुला लीजिएगा, मैं भी पाकिस्तान में बैठी हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ. इन लोगों ने जो तबाह कुन रास्ता शुरू किया हुआ है वो पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, मुझे और आपको नहीं कर रहा. हम फिर भी सफेद पोश है, 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं. तो हमें नफरत किसी से नहीं है, लेकिन जो साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, अगर ये लोग इतने ही सच्चे हैं, वो साइफर डिक्लासिफाई करके अखबार में छपवाएं, PTI खत्म हो जाएगी. लेकिन वो हिम्मत है नहीं वो करने की, करके दिखाए ना. गॉट योर पॉइंट शंदाना, लेकिन प्लीज स्टे विद मी, क्योंकि आज मेरा ज्यादा शो PTI वर्सेस हुकूमत नहीं बल्कि PTI वर्सेस PTI है. मतलब इमरान खान वर्सेस उनके अपने ही पंजाब के वजीर दाखिला. जरा सुनवाइए इमरान खान साहब का पहले शॉर्ट सुनवाइए काशिफ साहब के. इमरान खान साहब ये जो शहबाज गिल पूरी एपिसोड है इस हवाले से क्या कह रहे हैं? ये आपने सुनी इमरान खान साहब की बातें शंदाना गुलजार साहिबा. अब जो आपके वजीर दाखिला है पंजाब के, जिनके अंडर ऑफ कोर्स वो जेल भी आती है, जिसका शहबाज गिल साहब हैं, वो क्या फरमा रहे हैं वो सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर प्लीज जरा मुझे समझाइएगा, क्योंकि आप समझाती बहुत अच्छा है. सुनवाइए जी, क्या कह रहे हैं वो. ही नहीं पैदा होता. आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर कि ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल, किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले. अगर कोई लगाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लूंगा. ये पॉसिबिलिटी नहीं है जो आप बात कर रहे हैं. मैं पंजाब का, बस ये मैं समझता हूँ, मैं अभी इसके बाद उनसे मुलाकात करूंगा और उनको मैं बताऊंगा जो एक्चुअल सिचुएशन है. बिल्कुल इसको आप रूल आउट कर दें. जी शंदाना गुलजार साहब, वो तो कह रहे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई हाथ कोई उंगली भी लगा सके. क्या इमरान खान साहब फिर से मिसगाइडेड, मिसलेड हो गए हैं, या वो जान के कर रहे हैं? व्हाट इज द रियलिटी? जी विनीश भी देखिएगा, थोड़ा सा हम कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन. मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है कि ये हो नहीं सकता कि जेल में पुलिस ने उनको हाथ लगाया हो. उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि जेल में किसी और ने उनको हाथ लगाया हो. आज मैंने खैर नॉट दैट यू फॉलो मी ऑन ट्विटर, मैंने एक ट्वीट लगाई थी शहबाज गिल साहब के सुनने के बाद उनको बेलिबास करके उनको मारा पीटा गया. अगर आपको याद है इराक में ये अमेरिकन सोल्जर्स ने किया था, अबू गुरेब प्रिजन, आपने सुना होगा उसका.
وہاں پہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ چاہے کرسچن ہو چاہے مسلمان ہو، بٹ عراقی ہو، کالے رنگ کا ہو، کالے بال کا ہو، ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا. ان کو مارنا پیٹنا، الیکٹریکیوٹ کرنا، ریپ کرنا، بہت کچھ کرتے تھے. بوڑھے جوان کو نہیں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اگر ہماری امپورٹڈ حکومت اتنی جلدی ہی یہ کام کرنے لگی ہے. اچھا بہت انٹرسٹنگ بات ہے منسٹر صاحب کی دوسری بات شاید نہ سنی ہو کہ میں خود جاؤں گا شہباز گل سے ملوں گا اور سمجھاؤں گا. کیا سمجھائیں گے اس کو آپ جب اس کو مار پڑ گئی ہے؟ اور اگر شہباز گل جھوٹ کہہ رہا ہے تو کتنا مشکل ہے اس کا میڈیکو لیگل کرانا. یہ یاد رکھیے گا بینی شبی، اس وقت پاکستان میں دو قوتیں ہیں. ایک پاکستان کے جو خلاف مسلسل کام کر رہی ہے، جو پاکستان کے حق میں کر رہی ہے. وہ چاہے فوج میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ جوڈیشری میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ میڈیا میں بیٹھے ہوں. ایک واضح گروپ ہے 90% ہے پاکستان کا جو پاکستان کے حق میں کھڑا ہے. کچھ سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہیں، کچھ اوپنلی بول رہے ہیں. 10% کالی بھیڑے ہیں، وہ ہر ادارے میں ہیں، ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور شہباز گل کو بے لباس کرنا، آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، آپ بڑے ماڈرن ہیں، آپ پیٹے پلاتے ہیں، آپ ڈانس شانس کرتے ہیں، کیبرے کرتے ہیں، وہ آپ کا اپنا دین ہے، اپنے اللہ سے آپ کو سوال جواب دینا ہے. لیکن یہ آپ کو کیا حق ملا کہ آپ کسی کو اس طرح بے آبرو کر کے کریں؟ ایسے تو آپ وار ٹائم میں، جنگ میں بھی آپ دشمن کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ جو منسٹر صاحب نے کی نا بات، ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. انہوں نے جو دوبارہ ان کا ذرا سالٹ سنوا کے دیکھ لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جیل کے اندر ان کو پولیس مارے. کسی اور نے تو ان کو مارا ہے نا. بات ساری یہ ہے. کیونکہ مجھے بتائیں پولیس کا کام کیا ہے کہ ان سے پوچھے کہ جنرل فیض سے تم کتنی دفعہ ملے ہو، یا خان کیا کھانا کھاتا ہے. بھئی آپ یہ پوچھ لیتے کہ جو FIA کے آفیسر کو مروایا گیا زہر کے تھرو، ہارٹ اٹیک دیا، بیچارے مقصود چپڑاسی اللہ اس کو بخشے، اس کو کیا کھلا کے مروایا گیا، وہ پوچھ لیتے نا. وہ تو زیادہ پرٹیننٹ تھا. تو معذرت کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے نا، فیشزم کی الٹیمیٹ لیول آ گئی ہے. میں اپنی ہراسمنٹ کبھی آپ کو بتا نہیں سکتی، کل صبح تک ویٹ کروں گی. میرے ساتھ جو پرسوں سے ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہ میں ایکس MNA کی MNA، ابھی ہائی کورٹ اسلام آباد نے جواب نہیں دیا، بٹ میرے ساتھ جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں میں سب نوٹ کر رہی ہوں. میں نے شیرین مزاری کو بتایا، ڈاکٹر سمیرہ مرزا کو. میں بھی بہت جلد پریس کانفرنس کروں گی کہ جس طریقے سے یہ لوگ تنگ کر سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں. ان میں کوئی نہ انسانیت ہے، نہ حیا ہے، نہ خدا کا خوف ہے. مجھے صرف 1-2 دن چاہیے، پھر میں ان کو ایکسپوز کروں گی اور میرے پاس پروف ہے ہر چیز کا. تو معذرت کے ساتھ جو بھی یہ کہے نا کہ جی بڑے اچھے لوگ ہیں، پاکستان کو سنوارنے آئے تھے، قربانیاں دینے آئے تھے، مشکل فیصلے کر رہے تھے، یہ صرف مریم نواز، بلاول، JUI کے بیٹے، یہ فلانے کے بیٹے، دھمکانے کے بیٹے، ان کو پہلے انٹرنشپس کرا دے عوام کے پیسے پہ، پھر ان کو یہ انسٹال کرنا ہے پپٹ، تاکہ یہ غربت کا اور جو کچرے کا نظام چل رہا ہے کہ ایلیٹ کا بیٹا بادشاہ بنے گا اور نوکر کا بیٹا نوکر بنے گا، غلام کا بیٹا غلام بنے گا، بھکاری کا بیٹا بھکاری بنے گا. یہ لوگ اس سسٹم کو پرزرو کرنا چاہ رہے تھے. قربانیاں اس کے لیے دے رہے ہیں، ملک کے لیے کوئی قربانی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے بھی چیزیں نا اتنی اچھی لگ نہیں رہی ہیں شندانہ گلزار صاحبہ، بیکاز وہ جو شہداء ہیں لسبیلا کے، اس حوالے سے پوری کی پوری جو معاملات ہیں وہ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ فگر آؤٹ کیا گیا ہے، جن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے پاک فوج کے خلاف، فگر آؤٹ کیا گیا ہے کہ کس اکاؤنٹ سے کیا ٹویٹ ہوا ہے، کس نے کیا بولا ہے. اور اس میں فارچونیٹلی انفارچونیٹلی بہت سے لوگ، بلکہ انفارچونیٹلی ہی کہوں گی، ان کے تانے بانے پاکستان تحریک انصاف سے جا کر کے ملتے ہیں، اور وہ بس اب ان کی گرفتاریاں عمل میں آئیں گی. تو آپ کے لیے تو ایک بہت ہی زیادہ یہ مشکل وقت ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کیسے ان کو جو ہے وہ جسٹیفائی کریں گے. اور اگر جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں، یا اور اگر آپ ان کو کنڈیم نہیں کرتے، جسٹ الاؤ می ٹو کمپلیٹ دس لاسٹ سینٹینس، اگر آپ ان کو کنڈیم نہیں کرتے، جسٹیفائی نہیں کرتے، تو اٹ ول بی کنسیڈر ایز اف یور پارٹنر ان کرائم. جی نیشن سے تو میں بہت آگے جاؤں گی بینش ودی. میں آپ کو اس وقت قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتی ہوں، میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ جو بندہ شہدائے پاکستان، لاسبیلا تو دور کی بات ہے، جس شہید کے خلاف گندی بات کرے گا وہ PTI سے نہیں ہوگا. میں نے ایک ویڈیو ایک لڑکے کی دیکھی، ماشاءاللہ اتنی ویل اسکرپٹڈ ویڈیو تھی اس کی، جی میں PTI ورک کروں، جی میں نے یہ کیا، میں نے بڑا ظلم کیا. یہ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ ایک پورا سیل ہے جو PTI کی تصاویر لگا کے، PTI کے مینیفیسٹو کو کر کے، اور 50 10 15 فالوورز ہیں. یہ سارا جھوٹ ہے، منہ پہ یہ ٹوٹے گا. آل رائٹ جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے شامل کریں گے. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو سکے شرمیلا فاروقی صاحبہ سے، ان کو کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری کنیکشن بحال نہیں ہوا ہے ان کے ساتھ. جیسے ہوگا ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع بھی آپ تک پہنچائیں گے. مین وائل پاکستان تحریک انصاف سے ہم گفتگو کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. شندانہ، واٹس دا پلان فارورڈ؟ کراچی میں obviously الیکشن بھی ہونے والا ہے.
تو پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں. یہ تو ساری چیزیں آپ کو بہت زیادہ فیور کریں گی, لیکن ایکچولی آپ کی پارٹی کا آگے پلان کیا ہے کہ حکومت کے اندر اب کیونکہ آپ لوگ کو زیادہ شیئر مل گیا, پنجاب بھی مل گیا, خیبر پختونخوا بھی مل گئی, تو اب ہاتھ ہولا رکھا جائے گا کہ اب بھی کراچی میں جا کر کے الیکشن کے حوالے سے, جلد الیکشن کے حوالے سے مانگ کی جائے گی اور پریشر بلٹ اپ کیا جائے گا. شکریہ بینش. دیکھیے دو چیزیں ہیں اس میں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہمارا ریگولر الیکشن ہیں جو انہوں نے عجیب سے, if I could just provide you briefly the background in 30 seconds. 11 اپریل کو ہم سب نے اپنے استعفے دیے. قاسم سوری نے جو قانون ہے کہ 7 دن کے اندر اندر کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, اس نے ایکسیپٹ کیا, الیکشن کمیشن بھیج دی. اس کے بعد کیا ہوا ہے کسی کو نہیں پتا. پھر چیف الیکشن کمیشن نے ڈیمانڈ کی کہ جو نیا اسپیکر آ گیا اب اس کے سامنے اب دوبارہ جائیں, دوبارہ ریزگنیشن دیں. ہمارے پاس نئے اسپیکر کی لیٹرز بھی آئے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں کیا. بات چلتی رہی. اب ریسنٹلی 29 جولائی کو جس سے ہم کہتے ہیں کپتانز 11, اس میں انہوں نے اسپیکر نے اور سی سی نے 11 ممبرس کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لی. اس میں میں بھی تھی, میڈم شیرین بھی تھی, علی محمد, ایسے ہیوی ریٹس جنہوں نے بلاول کو ہرایا ہوا تھا, سندیار ولی کو ہرایا ہوا تھا, غلام بلور صاحب کو ہرایا ہوا تھا. یہ وہ ٹف سیٹ تھی. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے وہ سیٹ لی ہیں. کہنے کو تو بہانہ ہے کہ جو مارجن چھوٹا ہے, مارجن شاشن کی بات نہیں, ان کو ایگو کا اس وقت مسئلہ بنا ہے. ٹھیک, انہوں نے اس پہ الیکشن اناؤنس کر دیا. ہم ہائی کورٹ اسلام آباد میں گئے ہیں, 2 چیزوں پہ ہم نے پٹیشن کیا. پہلی پٹیشن یہ ہے کہ یہ 11 ریزگنیشن آپ ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, آپ کو 125 کی 125 کرنی پڑیں گی. آئین میں بھی لکھا ہے, الیکشن ایکٹ میں بھی ہے, اور آپ کو رولز آف بزنس اجازت نہیں دیتے کہ آپ 4 مہینے بعد ریزگنیشن ایکسیپٹ کریں. ٹھیک, وہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ہے, ابھی اس پہ رولنگ نہیں آئی. اب فاسٹ فارورڈ کریں, وہ تو 9 الیکشن خان صاحب نے کرنے ہی ہے. ٹھیک ہے, پھر کراچی میں بھی ہے, اب یہ NA 245 بھی ہے جو ہمارا کر رہے ہیں. ہم نے جو ہم پہ ان کی طرف سے عذاب آ رہا ہے وہ تو ہم جیل ہی رہے ہیں, لیکن وہ چیزیں ایکسٹرنلی یہ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے شروعات کی, گوگی, گجر, فرحا جو بھی ہیں, جو ایک PMLN کی MPA کی بہو ہیں, ان کا ہم پہ ڈالا. اب تک 4-5 مہینے کے ان کی حکومت کو کیوں نہیں کیا فرح گوگی پہ کیس؟ کون ان کو روک رہا ہے؟ خان صاحب کے پاس کیا زور ہے؟ وہ شہباز گل کی اریسٹ رکوا سکتے تھے, تو فرح گوگی کی کیسے رکوائیں گے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, اب دیکھ لیں گی. اچھا, دوسرا توشہ خانہ کا ڈرامہ کیا ہم نے, بولا آہستہ آہستہ, جسٹ ٹو ایڈ اے لٹل پوائنٹ, کیونکہ وقت کم ہے میرے پاس شندانہ, جسٹ ٹو ایڈ اے لٹل پوائنٹ, آہستہ آہستہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو رہا ہے, لیکن آپ کے گرد, پاکستان تحریک انصاف کے گرد قانون کا شکنجہ بھی ٹائٹ ہو رہا ہے. اگر فارن فنڈنگ کی بات کریں تو اس کے اوپر تو obviously لارجر بینچ ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا اس معاملے کو لے کر کے. وہ بھی ایک قانونی فائٹ ہے جو کہ آگے چل کے آپ کو کرنی ہے. اور شہباز گل کے حوالے سے ناٹ اے گڈ نیوز کمنگ اپ. The news is کہ ان کا ایک دفعہ پھر جو ریمانڈ ہے وہ کہنے ہوگا دوبارہ, اور وہ دوبارہ ریمانڈ ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے, کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہو رہا ہے. یہ اگر میں کمپلیٹ کر لوں, توشہ خانہ کا ڈرامہ کیا ہم نے, بولے کہ توشہ خانہ پچھلے 40-50 سال کا ریکارڈ نکال لیں, پتہ چل جائے گا کس نے کیا کیا. تیسرا انہوں نے ڈرامہ کیا, فارن فنڈنگ نہیں ہے, یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. فارن فنڈنگ یہ ہے جو ہمارے جو فارمر ایلائز تھے نیشنل اسمبلی میں, جو ہمارے MNAs تھے نیشنل اسمبلی میں, اور جو MPs تھے پنجاب اسمبلی میں, جن کی اوور نائٹ ضمیر جاگ گئے, وہ فارن فنڈنگ ہے. انشاءاللہ جب حکومت آئی خان صاحب کی, مہینے بعد یا 10 سال بعد, ان سے ہم پوچھیں گے کہ پیسے کہاں سے آئے تھے. 25-25 کروڑ آسمان سے تو ایسے نہیں بہ جاتے. اچھا, وہ فارن فنڈنگ جو ملک کے خلاف آئی تھی. اب پروہیبٹڈ فنڈنگ پہ آ جائیں. ماشاءاللہ سی پی نے اتنا 3 دن پہلے وہ آتا ہے آرٹیکل فائنینشیل ٹائمز میں, اسی کا کاپی پیسٹ کر کے ECP ڈال دیتا ہے کہ جی 2012 میں عارف نقوی نے PTI کو پیسے دیے $2 ملین. اچھا, بائی دا وے اسی آرٹیکل میں لکھا تھا کہ $20 ملین میاں نواز اور شہباز شریف کے جیب میں بھی گئے ہیں. اور اسی آرٹیکل یہ بھی لکھا ہے جو ٹائمز میں پاکستانی نیوز پیپر نیوز کا آرٹیکل ہے, میں آپ کو ابھی فارورڈ کر دیتی ہوں, کہ 290 ارب روپے ماشاءاللہ زرداری صاحب نے عارف نقوی کو بھی نوازا ہے سندھ کے پیسوں سے. تو خان صاحب تو لکی ہے کہ عارف نقوی سے پاکستان پیسے لے کے آ گئے, یہاں سے تو الٹا سین کیا تھا زرداری صاحب نے. اچھا, تو وہ I have to wrap up شندانہ. لیکن ریاست مدینہ کا نعرہ عمران خان صاحب لگاتے ہیں, اور ریاست مدینہ میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ اپنی بات کو انڈر کور کرنے کے لیے دوسروں کی ایپ گنوائیں یا دوسروں کی ایگزامپلز دیں. ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قاضی کے سامنے پیش ہو جاتے تھے, کوئی پرابلم نہیں ہے. I just have to wrap up. آج کے لیے بہت بہت شکریہ. I really wanted to have Pakistan People's Party's voice in the show, but unfortunately رابطہ نہیں ہو پایا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل فریش شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.